السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم لوگوں کا سبق چل رہا تھا، یہاں تک تو پڑھ لیا تھا، آج ہم لوگ یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بلکہ پورا یہاں تک کر لیں گے، ٹھیک؟ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فا ہا زبر ہا، فَأَلْہَا میم زبر ما، فَأَلْہَمَا ہا الف زبر ہا، فَأَلْہَمَہَا، سمجھ رہے ہیں؟ فَأَلْہَمَہَا۔ اب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری ایک آیت ہے، اور ہم لوگ ابھی ہجے کرنا سیکھ رہے ہیں، اور ہجے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک حرف پڑھنے کے بعد پھر پیچھے سے ریپیٹ کرنا۔ فَأَلْہَمَہَا فا پیش فو، فَأَلْہَمَہَا فو، جیم واو پیش جو، فَأَلْہَمَہَا فجو، اور را زبر را، فَأَلْہَمَہَا فجورا، ہا الف زبر ہا، فَأَلْہَمَہَا فجورہا، واو زبر وا، فَأَلْہَمَہَا فُجُورَہَا، و تا قاف زبر تق، فَأَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَق، واو کھڑا زبر وا، فَأَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَا، ہا الف زبر ہا، فَأَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا۔ اس طرح سے آپ کو ہجے کی پریکٹس کرنی ہے میرے بھائی۔ محنت تو کرنا پڑے گی، وداؤٹ محنت کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، وداؤٹ ہارڈ ورک، ہے نا؟ تو محنت کرنا پڑے گی۔ دیکھیں، فَأَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا، ٹھیک؟ دیکھیں یہ نیچے والی آیت دیکھیں، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم نون شین زبر نش، علم نش، راہ زبر راہ، بڑی ہاں نکلے گی، راہ زبر راہ، علم نشرح، لام زبر لا، علم نشرح لا، کاف زبر کا، علم نشرح لکا، صاد دال زبر صد، علم نشرح لکا صد، را زبر را، علم نشرح لکا صدرا، کاف زبر کا، علم نشرح لکا صدرکا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آگے دیکھیے، ہا لام زبر حل، حمزہ زبر آ، حل آ، تا کھڑا زبر تا، حل اتا، کاف زبر کا، حل اتا کا۔ اس طرح سے نہ سمجھ آئے تو بار بار بیک جا کے بار بار سنیے، بار بار سنیے۔ دیکھیں، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا ہا میم پیش ہم، فلا ہم، حمزہ جیم زبر اج، فلا ہم اج، را دو پیش رون، فلا ہم اجرن، غین یا زبر غی، فلا ہم اجرن غی، را پیش رو، فلا ہم اجرن غیر، میم میم زبر مم، فلا ہم اجرن غیر مم، نون واو پیش نو، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، نون دو زیر نن، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اس طرح سے اب آپ اگر غور کریں تو دیکھیں، تنوین آ رہی ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ غین۔ تو غین کس میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے یا حروف حلقی میں سے؟ آپ کہو گے حروف حلقی میں سے۔ تو جب تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہی ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اب مکس آ رہا ہے نا، تو یہ اظہار ہوگا، تو ہم کیا بتائیں گے؟ اس میں اظہار ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے۔ اجرن، اجرن کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ دیکھیے اب ہم پورا پڑھتے ہیں یہاں سے، وَأَلْقَتْ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ دیکھیں، أَلَمْ نَشْرَحْ
لک صدرک هل اتاک فلہم اجر غیر ممنون. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. یہ جو لائن ہے یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے, اسی لیے اس کو میں الگ سے ہی آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا. حالانکہ میں آج بھی پڑھا سکتا ہوں, لیکن یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ حمزہ آ رہا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا. کیونکہ تختی میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. تو یہ جو تختی میں نے آپ کو سمجھائی تھی, جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں, جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے, تو یہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکے کا کیا مطلب ہے, وہ آپ کو اس لائن میں سمجھ آئے گا, جو میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں پڑھاؤں گا. تو یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بہت چھوٹی سی کلاس ہے روزانہ, لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اچھے سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے. پریکٹس کیجئے, محنت کیجئے. جو چیز سمجھ نہ آئے تو اس کو بار بار سمجھنے کی کوشش کیجئے. بعض دفعہ ایک چیز ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتی, 2 بار میں بھی نہیں آتی ہے, 3 بار میں بھی نہیں آتی, کبھی کبھی 10 ٹائمز ہمیں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, 10 ٹائمز ہمیں ریٹیک لینا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کلپ کو شیئر بھی کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.